اربعین النبویہ کی انشاءاللہ آج پانچویں حدیث انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ یہ جو پانچویں حدیث ہے نا، دین کی روح کو سمجھانے والی حدیث ہے۔ دین کیا؟ سنت کا مقام و مرتبہ کو بتانے والی حدیث ہے۔ کوئی کہہ دیا یہ دین ہے، وہ دین نہیں ہوگا۔ کسی امام کا قول یہ دین نہیں ہوگا۔ کسی فلاں آدمی کی بات وہ دین شمار نہیں کی جائے گی۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو، وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ نیا دین ہے۔ دین میں نیا کام ہے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ بڑی جامع حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے روایت کرتی ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کہا کہ جو کوئی دین میں نیا کام ایجاد کرے گا، دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے گا جس میں ہماری مہر نہ ہو، ما لیس منہ، جس میں ہماری مہر نہ ہو، فہو رد، اس کو رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم جو ہے رحمہم اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمائی۔ اس حدیث میں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں دین میں وہ کام جو ثواب کی نیت سے، غور سے سنیں، ثواب کی نیت سے اجر حاصل کرنے کے لیے کوئی نیا کام ایجاد کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں نہیں، کسی نے گھر بنایا، یہ لگایا، وہ لگایا، یہ کیا، یہ سب بدعت نہیں ہے۔ یہ دنیاوی ترقی ہے۔ دین کے معاملات میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، یا جو ہے کوئی اور چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بات بتا رہا ہے اور نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ مثال کے طور پر کچھ مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کا، اذان سے پہلے اللہم صلی علی محمد، آواز آتی بعض مرتبہ اللہم صلی اللہ، درود پڑھتے ہیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزانہ 5 وقت کی اذان ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درود ثابت ہے اذان سے پہلے، وہ بدعت ہے۔ اذان کے ساتھ اذان سے پہلے والا جو کام ہے جو ہے درود پڑھنا، وہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے جوڑتے چلے جائیں، 50 مثالیں ہیں بدعت کی۔ تو آپ بہت آرام کے ساتھ کیسے پہچانیں گے یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہو، اور یا صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی بات ہوئی ہو، تو سمجھ جائیے کہ وہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد کے زمانے میں لوگوں نے دین کے نام پر کوئی بات پھیلا دی ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ بدعت ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، سنے ہوں گے آپ، میلاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں منائے، آپ کی بیٹیاں کبھی نہیں منائے، آپ کے جگری دوست کبھی نہیں منائے، آپ کے جو ہے میرے جانثار صحابہ کبھی نہیں منائے۔ صحابہ سے جنہوں نے علم سیکھا، تابعین، انہوں نے نہیں منایا۔ تابعین سے جنہوں نے علم سیکھا، تبھی تابعین، امام، یہ کوئی بھی نہیں سیکھے۔ 400 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کہیں بھی دنیا میں وجود میں نہیں تھا۔ 400 سال کے بعد کوئی آتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، تو سمجھے یہ دین ہے، تو اسی کا نام بدعت ہے۔ چلو دوسری بات، آج کے درس کی بڑی اہم بات ہے، آپ کو بتانا چاہوں گا۔ دوسری بڑی اہم بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ جن اعمال کو قبول کرتا ہے اس میں 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، صدقہ، جو بھی کام آپ دین کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات اخلاص، وہ کام اللہ کے لیے کرنا، اس کام میں، اس بندگی میں غیر اللہ کی شرکت نہیں ہونا، کسی بھی غیر اللہ کی مرضی دخل نہیں ہونا، نام و نمود پیسہ کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، یا اور کوئی دنیوی غرض کے لیے وہ کام نہیں ہونا، جو پہلی حدیث میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، حدیث نمبر 1 میں۔
یہ دوسری بات اس حدیث میں بتائی گئی، وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا۔ نماز مغرب کی پڑھے، 3 کیوں پڑھے ہم؟ چلو بھائی 3 نہیں، عشاء کی نماز 4 ہے، چلو مغرب بھی 4 پڑھ لیں گے۔ اگر کوئی مغرب کی نماز 4 رکعت جان بوجھ کے پڑھا، کہ نماز قبول ہوگی اللہ کے پاس؟ قبول نہیں ہوگی۔ 2 سجدہ ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سجدے میں بات کرتا ہے، مناجات کرتا ہے نا، تو چلو 2 کے بجائے 3 کر دیں، ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو جو بھی کام آدمی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، سنت پر ہو، وہی عمل قبول ہوگا۔ اسی حدیث میں یہی بات بتائی گئی کہ جو کوئی دین میں نیا کام کرے، ٹھیک ہے، جس کا ہم سے کوئی ربط نہیں، کوئی ہماری مہر نہیں اس پر، ہماری اجازت نہیں، فَهُوَ مَرْدُودٌ، وہ مردود ہے، وہ اس کے منہ پر پھینک دیا جائے گا۔ ایک حدیث آپ کو بتانا چاہوں گا بدعت کی قباحت پر، ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، حوض کوثر پر ہوں گے، لوگ آئیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اصحابی اصحابی، میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، میرے صحابہ، فرشتے روک دیں گے ان کو، بلکہ دھتکار دیں گے، تو اللہ کے رسول کہیں گے میرے صحابہ، میرے صحابہ، تو فرشتے کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نیا نیا کام کیا، دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، تو اللہ کے رسول کہیں گے سحقن سحقن، بربادی ہو بربادی ہو، اس کے لیے لمن بدل دینی، جو میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو آدمی دین میں نیا کام کرے گا، اس کو نہ حوض کوثر میں پانی ملے گا، نہ ہی جو ہے صحابہ کرام، نہ ہی جو ہے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دیں گے، نہ ہی ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جو قبول کرنے والا ہے، ثواب دینے والا ہے، اجر دینے والا۔ لہٰذا ہم کسی بھی طرح کی بدعت میں ہم شامل نہیں ہونا۔ رائے کیوں شامل نہیں ہونا بتائیے؟ ہم بدعت میں کیوں شامل نہ ہو بتائیے آپ؟ وہ دین ہی نہیں ہے۔ بدعت کا ساتھ کیوں نہیں دینا؟ اس لیے کہ وہ دین ہی نہیں ہے نا، بدعت غیر دین ہے، وہ بدعت دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ دین ہی نہیں، اسی لیے اس میں کسی بھی طرح کا تعاون ہمارا نہیں ہونا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ نے کہا کہ تم نیکی میں، تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی میں اور اسی طریقے سے عدوان، دشمنی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت فرمائی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے ایک اہم بات، بدعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تیسری بات بتا، 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات بدعت کا مطلب کیا ہے؟ دین مکمل نہیں ہے، ابھی بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ دین کے نام پہ کلنک ہے یہ، دین کے نام پہ بگاڑ ہے یہ۔ اللہ نے کہا الیوم آج اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کو نہیں معلوم کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، جو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ جب اللہ نے نہیں بتا، رسول نے نہیں کیا، آدمی اگر کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ دین کو مکمل نہیں سمجھ رہا، دین کو جو باپ دادا کے اقوال اور باپ دادا کے کاموں کی دین سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے کل بدعت ضلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا آخری انجام جہنم میں آگ ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم غور کریے، دین کی ان حدیثوں میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو یہ دین بتاتی۔ تو الحمدللہ ہم نے اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حدیث نمبر 6 کی طرف ہم لوٹتے ہیں۔ تو یہ حدیث بڑی پیاری حدیث، اللہ کے رسول نے کہا جو کوئی ہمارے معاملات میں، ہمارے دین میں نیا کام کرے گا جس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ غیر مقبول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ چلیے حدیث نمبر 6
یہ جو حدیث نمبر 6 ابھی جو انشاءاللہ ہم سیکھنے والے ہیں 15 منٹ کے اندر، پورے دین کی 5 حدیثوں میں سے ایک اہم حدیث ہے. پورا دین آ گیا. کچھ حدیثیں ہیں اس میں سے اتنی جامع حدیث ہے. کیا حدیث ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے سنا، ان الحلال بین، کہا کہ حلال کلیئر ہے، واضح دین. جو دین میں کرنا ہے نا، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، ٹھیک ہے، کیا جو درست ہے ہمارے لیے، جس کی اجازت ہے، یہ ساری چیزیں شریعت میں کلیئر ہیں. بھول بھلیا نے وہ اب کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین میں جو حلال ہے، جو استعمال کرنا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لسٹ دار بنا کر ہمارے سامنے رکھ دی، واضح ہیں، کلیئر ہیں. ٹھیک ہے، وَأَنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اسی طریقے سے کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی واضح. شراب نہیں پینا، سود نہیں لینا، گھپلا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، فلاں کام نہیں کرنا، جو لسٹ ہے منہیات کی، منع کرنا چیزوں کی، وہ بھی کلیئر ہے. تو یہ کرنے والی چیزیں کلیئر ہیں، یہ نہیں کرنا ہے یہ بھی کلیئر ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ، ان دونوں چیزوں کے درمیان، ان دونوں حلال و حرام، ان دونوں چیزوں کے درمیان کچھ جو ہے مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں. آج کل نئی نئی تجارتیں آ گئی، آج کل نئی نئی تجارتیں آ گئی، سمجھے آپ، اس میں ڈاؤٹ، شک لگتا ہے حلال ہے حرام ہے، درست ہے درست نہیں ہے. یا کہیں پر گئے آپ، یہ کھانا نہیں کھانا، ایک شبہ ہو گیا آپ، کیونکہ حلال بھی نہیں دکھ رہا، حرام بھی نہیں دکھ رہا، حرام بھی دکھ رہا، حلال بھی دکھ رہا. ٹھیک ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا، شک ہو گیا، کرنا نہیں کرنا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے دیکھیے آپ، فَمَنِ اتَّقَى مِنَ الشُّبْهَاتِ، جو کوئی شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، فقط استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا. ایک نقطہ جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز مشتبہ ہے، ڈاؤٹ فل ہے، وہ کرنا نہیں کرنا، شریعت میں نہیں کرنا، وہ بھی حرام ہے. جو کلیئر ہے حلال وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں کرنا وہ بھی کلیئر ہے. اگر آپ کو کسی مسئلے میں ڈاؤٹ آ گیا، یہ کرنا نہیں کرنا، اس کو نہیں کرنا، وہ حرام ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ، جو کوئی شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، وہ حرام میں پڑ جائے گا. کس میں پڑ جائے گا؟ حرام میں پڑ جائے گا. کرنا نہیں کرنا، شک ہو گیا آپ کو، کسی دعوت میں گئے، بھائی نو سود لے رہے ہیں، کیسا پیسہ ہے کہ آپ کو شوق آ گیا، معلوم پڑا وہاں جانے کے بعد یہ آدمی سودی کاروبار کرتے ہیں، ان کا جو سودی انٹرسٹ بزنس ہے ان کا. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم پڑ گیا بھائی یہ جو دعوت کھلا رہے ہیں سود کے پیسے سے یا حرام حلال پیسے نہیں معلوم، شک آ گیا. آپ اب دعوت کھا کے آنا ہے یا واپس آ جانا؟ سیدھا واپس آ جائیں گے، آپ نہیں کھائیں گے وہاں پر. جہاں آپ کو شک پیدا ہو گیا، کوئی کام کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال سمجھائی. کیا مثال سمجھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بادشاہ کا باغ ہے، یہ پورا باغ بادشاہ کا ہے، باڑ لگا دیا گیا، باؤنڈری لگی ہوئی ہے. یہ بادشاہ کا باغ ہے، ایک باؤنڈری لگی ہوئی یہاں پر، مطلب یہاں کوئی بھی نہیں جانا. یہ جو کھیت ہے بازو کسی اور کی کھیتی، ٹھیک ہے، یہ کھیتی کا مالک کیا کرا، بکریوں کو لے جا کے یہ بارڈر پہ، یہ جو بارڈر ہے نا یہاں پر جو ہے بکریاں چروا رہا. اب کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ بکریاں ادھر چرتے چرتے ادھر منہ میں ڈال دے، وہ بازو والے جہاں منع ہے بادشاہ کی جو کھیتی ہے وہاں منہ ڈال دے، جس کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا، مجرم کہلائے گا، اور اس کی بکریوں کی یا اس کو سزا ملے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسی مثال ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں نا، اللہ کی جو ہر بادشاہ کا ایک جو باغ ہوتا ہے اور اس کی باڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں سے لگا دی. یہ سب نہیں کرنا. جو آدمی بارڈر کے قریب رہے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میں پڑنے والی چیز کی مثال دے کر ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہم جو شبہ والے چیزوں میں نہ کریں. بعض مرتبہ دوست احباب فون کرتے ہیں، شیخ
میں تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حالات بھائی پورا انویسٹمنٹ کر دیے، پیسہ لگا دیے، بعد میں کوئی بولا بھائی یہ تجارت صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی تجارت شروع کرنے سے پہلے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کام کا حکم معلوم کریں، حلال حرام، درست نہ درست، جائز نہ جائز. یہ بڑی اہم بات ہے. اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں انشاءاللہ ایک بڑی اہم بات بتائی گئی، دلوں کی اصلاح والی بات بتائی گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سنو، ان فی الجسد مضغہ، اس جسم کے اندر ہے نا ایک ٹکڑا، اذا صلحت، جب وہ ٹکڑا درست ہو، صلح الجسد کلہ، سارا جسم درست ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ خراب ہو جائے، وہ ٹکڑا خراب ہو جائے، فَسَدَتْ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تمام کے تمام جسم جو ہے خراب ہو جاتا ہے. لوگوں سنو، وہ دل ہے. کیا ہے؟ وہ دل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری ٹکڑے میں جو ہے نصیحت فرمائے. چلیے اس حدیث میں دو تین باتیں بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو دل ہے نا ہمارا، یہ بادشاہ ہے. یہ بادشاہ ہے. دل ہمارا جو ہے یہ بادشاہ ہے. یہ ایمان رہنے کی جگہ ہے دل. یہ تقوی رہنے کی جگہ ہے دل. تمام نیتیں جو آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے، اخلاص، عمل اللہ کے لیے جو کام کرنے کا جو ارادہ، یہ ساری چیزیں کہاں پیدا ہوتی، کہاں رہتی؟ دل میں. یہ اگر درست ہے، یہ سارے اعمال درست ہیں. آدمی کا دل صاف ہو، آدمی کا دل مومن ہو، آدمی کی سوچ، آدمی کی جو ہے اندر جو جذبہ ہے وہ اگر صحیح ڈھنگ کا ہو، انسان کے سارے اعمال درست ہیں. سارے اعمال درست ہیں. کیوں؟ یہ دل کے ماتحت ہوتے ہیں ہاتھ پیر. ہاتھ پیر کیا ہے؟ اس دل کے ارکان رکن ہیں، سولڈر ہیں، کام کرنے والے. دل کہتا یہ اٹھاؤ، دل کہتا جو بھی بادشاہ ہے تو بادشاہ کی خدمت کرنے کا کام کس کا ہے؟ ہاتھ پیر کا، آنکھ کا ہے، کان کا ہے، سب کا ہے، منہ کا ہے، زبان کا ہے، دانت کا. دماغ کیا ہے پھر؟ دماغ جو ہے اس ہمارے جسم کا وزیر ہے. وزیر کے معنی وہ عقل کے کام ہے. سمجھاتا آپ کو، ٹھیک ہے. بعض مرتبہ دل ایک کہتا ہے، انسان کی عقل کچھ اور کہتی. لاجک کہتا ہے دماغ، لاجک کہتا ہے یہ کرنا، دل کہتا ہے نہیں نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی جو خلط ملط والی باتیں ہیں اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی کا دل اگر صاف ستھرا ہے تو انسان کے اعمال بھی صاف ستھرا ہو جائیں گے. دل اگر خراب ہو گیا تو انسان کے تمام اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. آپ سوچ کے دیکھیے دل کی کتنی بڑی اہمیت ہے. دل کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات سنتے، ان کی بات سنتے، دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں رکھ کر خیر سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. اس کو یہاں دل میں صفائی رہنا، دل میں محبت رہنا، دل میں اپناپن رہنا، دل کو صحیح کرنا، دل کو درست کرنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کو معاف کیا ہے. جتنے کبیرہ گناہ بیان کیے گئے شریعت میں وہ سب کیا کرتے ہیں؟ سب دلوں کو خراب کرتے ہیں. حسد، حسد کا نقصان کیا ہے؟ دل خراب ہوتا ہے. جی کبر، گھمنڈی، بڑکپن، اس کا نقصان کیا ہے؟ دل خراب ہوتا ہے. جی جتنی بیماریاں شریعت میں حرام ہے، منع، ان سب کا تعلق کیا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ ہمارے دل سے. اسے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا. جب آدمی غلطی کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا. آدمی گناہ کرتے 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 ایسی حالت ہو جاتی، سمجھ آپ، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب ایمان نہیں رہتا، اب ختم. جیسے جیسے دل کالا ہوتا گیا مانوی طور پر، یہ مانوی طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ سب کالا سخت ہو جاتا. کچھ لوگ ہیں کچھ بھی رحم نہیں کرتے، گڑ گڑا لو، کچھ بھی کرو، رحم نہیں کرتے آپ کو، میرے ہم مدد نہیں کرتے، جیب میں پیسے نکال کر کسی کا خیال نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ؟ پتھر دل کی طرح آپ دیکھتے ہیں. کیوں؟ آدمی گناہ کرتے 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 ہے نا، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے استغفار کا حکم دیا گیا. کل ایک بات پڑھ رہا تھا، سنیے میں بات سمجھنے کی بات. ایک سلف صالحین کی بات ہے. یہ جو سلف صالحین تھے یہ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کے پابند تھے.
ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا، غور سے سنیں، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کچھ نیک کام کر رہا، ان کے دل میں، سنیے آپ، ایک آدمی اچھا کام کر رہا، ٹھیک ہے، ان کے دل میں خیال آیا ارے یہ تو ریاکاری، بول کے خالی سوچے انہوں، ایک آدمی اچھا کام کر رہا، ٹھیک ہے، ان کے دل میں، منہ سے نہیں بولے انہوں، منہ سے نہیں بولے، دل میں ان کے خیال آیا، کیا خیال آیا کہ یہ ریاکاری کر رہے نو، ریاکاری میں لگے ہوئے نو، کہتے ہیں میں جو دل میں برا سوچا اس کا نقصان میری زندگی میں یہ ہوا کہ میں 6 مہینے تک تہجد کی نماز کو نہیں اٹھ سکا، میں اس کی سزا دنیا میں مل گئی، 6 مہینہ گزر گیا۔ دیکھیے آپ، ایک چیز دل میں گناہ کرنے کی وجہ سے، برا سوچنے کی وجہ سے ہمارے اعمال پہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے آپ، دلوں کی اصلاح کریں، دل کا خیال کریں۔ ایک کینہ کپٹ کسی ڈاکٹر نے کہا تھا چنئی کے، کہا کہ آج لوگ جتنے بیمار ہیں نا، جتنے بیمار، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس دل کو کچرا، گندگی، کانٹے، مریم، ان تمام دشمنی کے ذریعے سے اپنے دلوں کو بھر کے رکھیں۔ کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، یہ سارے کانٹے ہیں نا ہمارے دل میں۔ شریعت اسی لیے کیا کرتی؟ ناراضگی آ گئی 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا بولتی شریعت۔ کیوں؟ 3 دن کے بعد وہ جو ہے ناراضگی بیماری، کینسر میں بدل جاتا۔ لوگ سالوں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، سالوں دیکھنا پسند نہیں کرتے، سالوں بات نہیں کرتے۔ اتنا غصہ کسی پر، اتنی ناراضگی، اتنی برازگی دل پر، کیوں؟ دل خراب ہو گیا۔ جب آدمی کا دل خراب ہوتا نا، سمجھ رہے، اب ساری چیزیں چھوٹی ہو جاتی۔ بچپن میں 3 دوستاں تھے، سمجھ رہے آپ، ایک بس میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 سیٹ، بڑے معصوم تھے، سمجھ رہے آپ، اس کا تیسرا دوست آیا، وہ کیا کہ اسی میں گھس کے بیٹھ گئے، اس کو بلا کے بازو بٹھا لیے۔ دل میں تنگی نہیں تھی، دل میں کشادگی، تو جگہ بھی پیدا ہو گئی ہے نا۔ ایک بسکٹ لیے، تینوں توڑ کے کھا لیے، آدھا پو۔ کیوں؟ دل میں کشادگی تھی، کر لیے۔ اب کیا ہوا؟ لڑائی ہو گئی کسی بات پہ، ان تینوں دوستوں کے درمیان جو ہے لڑائی ہو گئی۔ اب اسی بس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا، ایک دوست، دوسرا جو دشمن والا دوست آیا، ارے یہ آ رہا بول کے پھیل کے بیٹھ گیا، نہیں بٹھانا بول کر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارے دل کی وجہ سے ہمارے اعمال میں کیسی تبدیلی آتی۔ حدیث اب پڑھیں آپ لوگوں، سنو، ان فی الجسد مضغہ، کہا کہ جسم ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب یہ درست ہو جائے، صلح الجسد کلہ، سارا درست ہو جائے گا۔ واذا فسدت، جب یہ خراب ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تمام اعمال خراب ہو جائیں گے۔ لوگوں سنو، الا وہی القلب، کہا کہ لوگوں سنو، یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں بیان فرمایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے دلوں کی قدر کریں، اس دل کی حفاظت کریں، اس میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، اس تمام چیزوں کے ذریعے سے اپنے اعمال کو، اپنے دل کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو ہرگز خراب نہ کریں، اس کی حفاظت کریں۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا اہم مقام ہے دل کا، فزیکلی بھی اور ایمان کے لحاظ سے بھی۔ ایمان دماغ میں نہیں رہتا، یاد رکھیے آپ، اللہ کے رسول نے کہا تقوی ہاں ہونا، اللہ کا ڈر یہاں رہتا۔ سمجھ رہے آپ، دماغ صرف کیلکولیٹ کرتا آپ کو، حساب کرتا آپ کو، سمجھ رہے آپ، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، آخری فیصلہ، انتم فیصلہ دل کرتا۔ یا دل اگر صحیح سالم ہے تو آدمی کا فیصلہ صحیح ہوتا۔ دل اگر جو گڑبڑ ہے، سب خراب ہو گیا، اب خراب کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائے تو خرابی بتائے گا آپ کو۔ لہٰذا اس دل کی حفاظت کریں۔ یہ جو حدیث ہم نے سنائی ہے، یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ جو کوئی شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، وہ اپنے دین کی حفاظت کر لیا اور اپنے عزت کی حفاظت کر لیا۔ جو شبہ میں پڑ گیا، وہ حرام میں پڑ گیا، اس چرواہے کی طرح
جو ہے کسی بادشاہ کے مطلب باغ کے اطراف چرواتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بکریاں جو ہے وہاں منہ ڈال دے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا لوگوں سنو، ہر بادشاہ کا ایک چراگاہ ہوتا اور اس کی باڑیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی باڑیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ منع کردہ چیزیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا لوگوں سنو، دل میں جسم میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ ٹکڑا اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وہ ٹکڑا اگر خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ لوگوں سنو، وہ دل ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، بار بار اس حدیث کا مراجعہ کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا تمام کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔